جس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا جسد اطہر زمین پر ہے، اور عالم رؤا میں، خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جہنم بھی دکھائی اور جنت بھی دکھائی۔ جسے کہتے ہیں روحانی معراج۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا، میں سو رہا تھا، اتانی آتیان، دو آنے والے میرے پاس آئے، ایک جبریل امین علیہ السلام ہے اور دوسرے میکائیل علیہ السلام ہے۔ یہ دونوں فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا انطلق انطلق، ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ساتھ چلیے۔ فانطلقت معہما، میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ چلتے چلتے اتیا بی علی رجل مستلق لقفاہ وإذا آخر قائم عليه بالصخرة فهو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان۔ چلتے چلتے سب سے پہلے خوفناک، اندوہناک اور دلوں کو دہلا دینے والا کہ اسے دیکھ کر یا اس کے بارے میں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور روح کانپ اٹھے، اور جس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی اسے سوچنا چاہیے کہ اس کے سینے میں ایمان ہے بھی یا نہیں۔ ورنہ جس کے سینے میں ایمان ہے، جس کے دل میں اسلام ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، جس کے دل میں آخرت کا، موت کا، قبر کا، قیامت کا احساس ہے، شعور ہے، اس کا ضمیر بیدار ہے، مردہ نہیں ہوا، اللہ کی قسم ہے جب وہ یہ بات سنتا ہے، اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے، اس کا دل دہل اٹھتا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو الٹا لیٹا ہوا ہے، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِالصَّخْرَةِ، اور دوسرا شخص اس کے سرہانے کھڑا ہوا ہے بھاری بھر چٹان نما پتھر لیے۔ چشم تصور سے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کیجئے اور تنہائی میں بیٹھ کر اس بات پر ضرور غور کیجئے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے جب اندھیرا ہو جاتا ہے، کمرے کی لائٹس آف کرتے ہیں اور نیند لینے کے لیے بستر کے اوپر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد لیٹتے ہیں، تو ضرور اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں گیا تھا جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے لیے جامع مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ وہاں پر خطیب صاحب جمعۃ المبارک کے خطبے میں پیارے پیغمبر محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں سنا رہے تھے، بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دیکھتے ہیں جہنم میں، دوزخ میں ایک شخص الٹا لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص جو کہ فرشتہ ہے بھاری بھر چٹان نما پتھر لیے اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ یہ فرشتہ کتنی عظیم الخلقت مخلوق ہے، اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگائیے کہ فرشتے کی ایک کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 600 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ہے یہ فرشتہ، یہ ایک سائڈ ہے، ون سائڈ، اور اگر آپ دوسری سائڈ کا بھی اندازہ لگائیں تو پھر 600 اور 600 کتنا ہوا؟ 1200 سال کی مسافت کے بقدر جثہ ہے ایک فرشتے کا، ایک فرشتے کا جسم اتنا بڑا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اگر فرشتے کا جسم اتنا بڑا ہے تو وہ جو پتھر اٹھائے گا چٹان نما وہ کتنا بڑا ہوگا اور وہ کتنا خوفناک ہوگا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور یہ دنیا کا پتھر نہیں ہے میرے عزیز،
یہ جہنم کا پتھر ہے، یہ دوزخ کا پتھر ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جہنمی اور دوزخیوں کے لیے ہم نے لوہے کے گرز اور لوہے کے ہتھوڑے تیار کر رکھے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی قائل اور تمام سامعین میں سے کسی کو بھی ان میں سے نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا کرے اور جہنمیوں اور دوزخیوں والی بری صفات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ چونکہ جمعۃ المبارک کے خطبے کا مقصد جھنجھوڑنا ہوتا ہے، نصیحت کرنا ہوتا ہے، غفلت سے بیدار کرنا ہوتا ہے، اس لیے جمعۃ المبارک کے خطبے میں سیاسی گفتگو کی بجائے، ادھر ادھر کی گفتگو کی بجائے، تامک ٹوئیاں اور اٹکل پچو مارنے کی بجائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فکر آخرت پر زیادہ سے زیادہ گفتگو ہونی چاہیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ فرشتہ کتنا بڑا فرشتہ ہے اور جو چٹان نما پتھر اس میں اٹھایا ہوا ہے وہ کتنا بڑا پتھر ہے، اور یہ جو نیچے لیٹا ہوا ہے جس کے سر کو فرشتہ پتھر کو پہلے اٹھاتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ اپنے سر سے اوپر لے جاتا ہے اور پھر پوری قوت کے ساتھ نیچے جھک کر الٹے لیٹے ہوئے شخص کے سر پر پتھر کو دے مارتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے، اور اتنی قوت کے ساتھ پتھر مارتا ہے کہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا گرتا ہے۔ یہ جو نیچے لیٹا ہوا شخص ہے جس کے سر پہ پتھر مارا گیا ہے، ذرا آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کے اوپر بھی غور و فکر کرتے چلے کہ اس کا سر کتنا بڑا سر ہے۔ الحفیظ والامان جب کتب حدیث کی ورق گردانی کرتے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ سامنے آتی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَنْسُ أَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ، جہنمی دوزخی کا ایک دانت، کتنے دانت؟ ایک دانت جہنمی کا، دوزخی کا ایک دانت کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا کہ مثل احد، احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جانتے ہیں احد پہاڑ کیا ہے؟ جہاں پہ دوسری جنگ ہوئی تھی حق اور باطل کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان۔ مدینہ طیبہ کے نواحی میں ایک مقام ہے جہاں پر جبل احد ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، تو فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر ایک دانت ہوگا جہنمی کا، الحفیظ والامان۔ احد پہاڑ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دیگر پہاڑوں کے مقابلے میں 6 کلومیٹر لمبا ہے، اور جو 6 کلومیٹر لمبا ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کی چوڑائی کتنی ہوگی، اور جس کی لمبائی اور چوڑائی کا عالم یہ ہے اس کی آسمان کی جانب اونچائی میں کس قدر اس کی طوالت ہوگی اور اونچائی ہوگی، آپ اندازہ کر لیجئے۔ یہ ایک دانت ہے جہنمی کا، ایک دانت ہے، 6 کلومیٹر لمبے احد پہاڑ کے برابر ایک دانت ہے۔ انسان کے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ 32 دانت ہیں۔ اگر ایک دانت 6 کلومیٹر لمبا ہے تو 6 کو ملٹیپلائی کیجئے 32 کے ساتھ، جواب آتا ہے 192۔ تو 192 کلومیٹر لمبائی، 192 کلومیٹر مسافت کے بقدر دانت ہوں گے، یہ دانتوں کا سائز ہے ایک جہنمی کا، استغفر اللہ واتوب الیہ، جس کے دانت 192 کلومیٹر، معنی لاہور سے لے کر گجرانوالہ سے بھی آگے گجرات تک آپ چلے جائیے، لاہور سے لے کر آپ گجرانوالہ سیالکوٹ تک چلے جائیے، جہاں تک 192 کلومیٹر بنتا ہے، اندازہ کیجئے کہ جس کے دانت اتنے بڑے ہیں اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا، اور جس کا منہ اتنا بڑا ہے اس کا سر کتنا بڑا ہوگا، اور جس کا سر اتنا بڑا ہے اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں جن سے آج کی 21ویں صدی کا انسان اللہ کی قسم ہے غفلت میں ہے، غفلت میں ہے، جی ہاں غفلت میں ہے۔ جس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہے، 32 دانت 192 کلومیٹر کی مسافت کے برابر ہیں، اس کا منہ کتنا بڑا، اور اس کا منہ اتنا بڑا ہے تو اس کا سر کتنا بڑا ہوگا، اور جس کا سر اتنا بڑا ہے استغفر اللہ، وہ جسم جس کے اوپر اسے جہنم میں دوزخ میں عذاب دیا جائے گا وہ جسم اس کا کتنا بڑا ہوگا۔
अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। एक और रिवायत है जो कि जामे तिरमिज़ी वगैरह के अंदर मौजूद है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मजलिसु अहदिहिम कमा बैन मक्का वल मदीना, जहन्नमी दोज़खी के जहन्नम में बैठने की जगह